السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوگے۔ اسلامک انفو ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، سیرت صحابہ ایپیسوڈ نمبر 2 میں آج ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کے واقعے کو بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ابھی نابالغ لڑکے ہی تھے۔ وہ روزانہ مکہ مکرمہ کے ایک امیر شخص یعنی اپنے آقا قریش کے سردار عقبہ بن معیط کی بکریوں کو لے کر انہیں چرانے کے لیے انسانی آبادی سے دور مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں اور وادیوں کی طرف نکل جایا کرتے۔ ان کا اصلی نام عبداللہ اور ان کے والد کا نام مسعود تھا۔ ابھی حضرت عبداللہ بن مسعود نابالغ ہی تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اکثر سنا کرتے تھے، مگر ایک تو اپنی کم عمری اور دوسرا ان کا روزمرہ کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے عقبہ بن معیط کی بکریوں کو چرانے نکل جاتے اور رات کے وقت واپس لوٹتے۔ ایک روز حضرت عبداللہ بن مسعود بکریوں کو چرا ہی رہے تھے کہ دور دیکھا تو دو شخص حضرت عبداللہ بن مسعود کے قریب آ رہے ہیں، جو تھکاوٹ سے نڈھال ہونے کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور سخت پیاس کے باعث ان کے ہونٹ اور حلق خشک ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کے قریب پہنچے تو انہیں سلام کیا اور بولے، اے لڑکے، ہمارے لیے ان بکریوں کا دودھ نکالو جس سے ہم اپنی پیاس بجھا سکیں اور اپنی رگوں کو تر کر سکیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ان بکریوں کا دودھ آپ کو پیش نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میری نہیں ہے بلکہ میری امانت ہے، میں تو ملازم ہوں اور ان بکریوں کو چراتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی ناگواری یا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا کوئی ایسی بکری بتاؤ جو ابھی چھوٹی ہو اور دودھ نہ دیتی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے قریب ہی کھڑی ایک چھوٹی بکری کی طرف اشارہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بکری کے قریب تشریف لے گئے اور اسے پکڑا اور اللہ کا نام لے کر اس کے تھن پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حیرت سے دیکھا اور اپنے دل میں کہا، بھلا اتنی چھوٹی عمر کی بکری بھی دودھ دیا کرتی ہے؟ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا تھوڑی ہی دیر بعد بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، اس سے تیزی کے ساتھ دودھ بہنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر پڑا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جس میں دودھ بھر لیا۔ پھر اس دودھ کو دونوں حضرات نے خوب جی بھر کر پیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی پلایا۔ جب سب نے سیر ہو کر دودھ پی لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے تھن سے کہا، سکڑ جا، اور وہ سکڑتے سکڑتے اپنی حالت پہ آ گئے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسلام قبول کر لیا اور خود کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رازدان رسول کا لقب پانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہر وقت سفر میں، حضر میں، گھر کے اندر اور گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے۔ جب آپ سو جاتے تو حضرت عبداللہ آپ کو بیدار کرتے، جب آپ غسل فرماتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود پردے کا انتظام کرتے، جب آپ گھر سے باہر جانے کا ارادہ فرماتے تو فوراً جوتا مبارک آپ کے قدموں میں لا رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھڑی اور مسواک ہر وقت تیار رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے قرب و تعلق کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر وقت اپنے گھر آنے اور اپنے تمام رازوں سے واقف رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود کو رازدان رسول بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تربیت حاصل کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کے مطابق بنایا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرسے سے دین کا علم حاصل کیا۔ وہ صحابہ اکرام میں سب سے بڑے قاری، قرآن مجید کے معنی کو سب سے زیادہ جاننے والے اور شریعت کے بارے میں سب سے زیادہ واقف تھے۔ نمونے کے طور پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تھے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، امیر المومنین، میں کوفہ سے آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو قرآن میں دیکھے بغیر زبانی اس کا املا کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بہت غصے میں آ گئے اور کہا، کون ہے وہ شخص؟ تو اس آدمی نے ڈرتے ہوئے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود۔ یہ سن کر حضرت عمر کا غصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو گیا
اور حضرت عمر نے اس شخص سے فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ ان سے زیادہ کوئی دوسرا شخص بھی اس کا حقدار ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر نے اس شخص کو ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر تشریف فرما تھے۔ وہ دونوں حضرات مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ اس مجلس میں میں بھی موجود تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے اور تشریف لے گئے۔ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ ہم اندھیرے کی وجہ سے انہیں پہچان نہ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر تک کھڑے ہو کر ان کی قرات سنتے رہے، پھر ہماری طرف مڑتے ہوئے فرمایا جو شخص قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہے جیسا کہ وہ نازل ہوا تو اسے چاہیے کہ وہ عبداللہ کی قرات کے مطابق پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن کریم کی جو آیت بھی نازل ہوئی اس کے بارے میں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور کس کے متعلق نازل ہوئی۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس کے متعلق کوئی شخص مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے اور اس کے پاس پہنچنا ممکن ہو تو میں وہاں اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے علم سے ضرور فائدہ حاصل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صرف عالم و قاری نہیں تھے بلکہ وہ بڑے ہمت والے، چاق و چوبند، نہایت عقل مند اور میدان جنگ میں آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے مجاہد بھی تھے۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض۔ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے مشرکین مکہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر بآواز بلند قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ ایک روز مسلمان جب تعداد میں تھوڑے تھے مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور آپس میں کہنے لگے ابھی تک قریش کے سامنے ہم نے اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھا، کون ہے جو ان کو قرآن سنائے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں ان کو قرآن سناؤں گا۔ صحابہ اکرام نے کہا آپ اس کے لیے مناسب نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام کوئی ایسا شخص انجام دے جس کے ہاتھ قبیلے کی طاقت ہو۔ اگر قریش اس شخص کے ساتھ بدنیتی سے پیش آئیں تو اس کا قبیلہ اس کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا نہیں، یہ کام مجھے ہی کرنے دو، اللہ مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور ان کے مقابلے میں میری ہمت کرے گا، اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ پھر وہ چاشت کے وقت مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس پہنچے۔ اس وقت قریش کے سردار ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آواز بلند قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی اور اس وقت آپ سورۃ رحمان کی لگاتار تلاوت کرتے رہے۔ قریش نے جب غور کیا تو انہیں پتہ چلا ارے یہ تو وہی کچھ کہہ رہا ہے جو محمد پر نازل ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور تیزی سے ان کی طرف لپکے اور ان کے چہرے پر مارنے لگے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے تلاوت کا سلسلہ ختم نہیں کیا اور پڑھتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عثمان کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ سخت بیمار ہو گئے تھے، تو حضرت عثمان ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کیوں نہ آپ کے وظیفے کی ادائیگی کا حکم جاری کر دوں جس کو لینے سے آپ نے پچھلے کئی سالوں سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا یہ مال بعد میں آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ سنتے ہی فرمایا کیا آپ کو میری بیٹیوں کے متعلق محتاجی اور فکر و فاقہ کا اندیشہ ہے؟ میں نے انہیں ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا جو شخص ہر رات کو سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرے گا اس پر فکر و فاقہ نہیں آئے گا۔ اور جب رات آئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبان مبارک پر اللہ کے ذکر اور اللہ کی روشن آیات سے تر تھی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔